بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک انصاری عورت آئی اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، یہ خبیث شیطان مجھ پر غالب آ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، تم کو جو تکلیف ہے اگر تم اس پر صبر کرو تو قیامت کے دن تم اس حال میں آؤ گی کہ نہ تم پر کوئی گناہ ہوگا اور نہ تم سے حساب لیا جائے گا۔ اس عورت نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق دے کر بھیجا ہے، میں مرتے دم تک انشاءاللہ صبر کروں گی۔ البتہ مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ اس حالت میں شیطان مجھے ننگا کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے اس بارے میں دعا فرمائی۔ چنانچہ جب اسے محسوس ہوتا کہ شیطانی اثرات شروع ہونے والے ہیں تو وہ آ کر کعبہ کے پردوں سے چمٹ جاتی اور شیطان سے کہتی، دور ہو جا، تو وہ شیطان چلا جاتا۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں میں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور دکھائیں۔ انہوں نے فرمایا، یہ کالی عورت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے کہا، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس سے سطر کھل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے اللہ سے دعا فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو صبر کرو اور تمہیں جنت ملے، اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کر دوں کہ وہ تمہیں عافیت عطا فرمائے۔ اس عورت نے کہا، نہیں نہیں، میں تو صبر کروں گی، بس اللہ سے یہ دعا فرما دیں کہ میرا سطر نہ کھلا کرے۔ یہ قصہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ایک بدکار عورت تھی، وہ مسلمان ہو گئی تو ایک مرد اس کے پاس سے گزرا یا وہ کسی مرد کے پاس سے گزری تو اس مرد نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس عورت نے کہا، رک جاؤ، اللہ تعالیٰ نے شرک کو ختم کر دیا ہے اور اسلام کو لے آئے ہیں۔ چنانچہ اس آدمی نے اسے چھوڑ دیا اور واپس چلا گیا، لیکن مڑ کر اسے دیکھنے لگا یہاں تک کہ اس کا چہرہ ایک دیوار سے ٹکرا گیا۔ اس آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر سارا واقعہ بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کے ایسے بندے ہو کہ جس کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے اس گناہ کی سزا جلدی دے دیتے ہیں، یعنی دنیا میں دے دیتے ہیں، اور جب کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے گناہ کی سزا روک لیتے ہیں، دنیا میں نہیں دیتے بلکہ اس کی پوری سزا اسے قیامت کے دن دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن خلیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک جنازے میں تھا کہ اتنے میں ان کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ اس پر انہوں نے ان للہ پڑھی اور فرمایا، ہر وہ چیز جس سے تمہیں تکلیف ہو وہ مصیبت ہے، اور مصیبت کے آنے پر ان للہ پڑھنے کا حکم ہے، اس لیے میں نے ان للہ
پڑی۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتے کا اگلا تسمہ ٹوٹ گیا تو انہوں نے کہا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں نے عرض کیا اے امیر المومنین، کیا آپ کے جوتے کے ایک تسمے کی وجہ سے ان للہ پڑھتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور وہ چیز جو مومن بندے کو ناگوار لگے وہ اس کے حق میں مصیبت ہے، اور ہر مصیبت میں ان للہ پڑھنی چاہیے۔ حضرت اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ رومی لشکر جمع ہو رہے ہیں اور ان سے بڑا خطرہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یہ لکھا اما بعد، جب بھی مومن بندے پر کوئی سختی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد کشادگی ضرور لاتے ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک تنگی دو آسانیوں میں غالب آ جائے۔ یہ قرآن کی آیت انما العسر یسرا کی طرف اشارہ ہے کہ ایک تنگی کے بعد دو آسانیاں ملتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ ترجمہ ہے اے ایمان والو، خود صبر کرو اور مقابلہ میں صبر کرو اور مقابلہ کے لیے مستعد رہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پورے کامیاب ہو جاؤ۔